نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام المحیط پر بات کریں گے۔ المحیط، احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم، اپنی قدرت کے ساتھ اپنی تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، اس کی قدرت اس کے قبضے سے باہر نہیں اور نکل بھی نہیں سکتی، کہیں نہیں جا سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں نے ہر چیز کو جو بھی اس نے پیدا کی ان کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی ہر چیز کو وہ بیک وقت دیکھتا ہے۔ اسی طرح تمام سنی جانے والی چیزوں، تمام آوازوں کو اس کی سماعت احاطہ کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام سے متعلق ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں یہ نام کئی بار ذکر ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو عالم علوی میں ہے اور جو عالم سفلی میں ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، کوئی اور اس کا مالک نہیں۔ اور وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور ان کے اپنے نفسوں میں دکھائیں گے، ان کی اپنی ذات کے اندر دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یقیناً وہ حق ہے۔ اور کیا تیرا رب کافی نہیں اس بات کے لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ سنو، یہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے بارے میں شک میں ہیں، سن لو یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ جو لوگ اس کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ جان لیں کہ ایک دن وہ گھیر کر اس کے سامنے لائے جائیں گے، اور وہ یقیناً ان میں سے ہر ایک کے اعمال کا حساب لے گا۔ اسی لیے قرآن مجید کی دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال کا بھی احاطہ کر رہا ہے۔ یعنی ایک انسان کیا سوچتا ہے، کیا بولتا ہے، کس چیز کی طرف دیکھتا ہے، کس نیت اور کس ارادے کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کے قدم کس چیز کی طرف اٹھتے ہیں اور کہاں اٹھتے ہوئے رک جاتے ہیں، ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، یعنی آپ کے ہاتھ سے داب کے دشمن۔ اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی ان کا کوئی بھی عمل جو آپ کے خلاف ہے، کوئی بھی سازش، کوئی بھی پلاننگ، کسی بھی قسم کے نقصان دینے کا اے حبیب جو آپ کو وہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور وہ اس کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے۔
ایک چھوٹی سے چھوٹی معلومات بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں. اس لیے آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ایک دن ان سب باتوں کا حساب لے لے گا. اس طرح ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی کہ آپ کے دشمن آپ کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق نہیں دے گا کہ وہ آپ کے اس مشن کو ختم کر دیں. اور دوسری طرف آپ کے دشمنوں کو یہ دھمکی دی گئی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دیے ہوئے ہے، لیکن تم یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، چھوٹ نہیں سکتے، اس لیے محتاط ہو جاؤ. پھر اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کے خلاف جو کچھ کیا تو اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہیں. قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط. شعیب علیہ السلام نے کہا، اے قوم، کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے جسے تم نے بالکل پس پش ڈال دیا؟ بے شک میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے. یعنی تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس کا علم زیادہ ہے، جس کی قدرت اور پاور زیادہ ہے، اور میری برادری کی وجہ سے تم اپنے ہاتھ مجھ سے روکے ہوئے ہو. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھی تسلی دے دی کہ آپ کے دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ سب جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ اللہ کی نگاہ میں ہے. پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کے سارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے. یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی ان کے اعمال اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور کافروں کے اعمال کو، ان کی حرکات کو، ان کی کوششوں کو، سب کچھ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گھیرنے والا ہے. فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، یعنی وہ کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے، نافرمانی کر کے بھی واپس اللہ ہی کے حضور لوٹیں گے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سننا چاہتا، اس پر ایمان نہیں لانا چاہتا یا اس کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا، تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ آخر اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہاں جائے گا، کہاں چھپے گا، کون سی زمین اس کو پناہ دے گی اور کون سا آسمان اس کو اپنے اندر چھپائے گا. وہ کس پہاڑ کی کوہ میں جا کر چھپ سکے گا؟ کہیں بھی تو نہیں. اس لیے کہ آسمان بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، پہاڑ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ہر وہ چیز جس کی انسان اوٹ لینا چاہتا ہے یا مدد لینا چاہتا ہے وہ سب اللہ کے کنٹرول میں، ہر چیز کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے. تو پھر انسان اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ وہ خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت پر راضی کیوں نہیں ہو جاتا جب وہ اللہ سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں جن و انس کو چیلنج کرتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انس کے گروہ، اگر تم میں استطاعت ہے، اگر تم میں طاقت ہے کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل بھاگو تو بھاگ دیکھو. لا تنفذون، تم نہیں بھاگ سکتے الا بسلطان، مگر اس کے لیے بڑا زور چاہیے، اور وہ زور تمہارے پاس ہے نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود سے یا وہ لمٹس جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہیں ان سے تم باہر نکل سکو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کے لیے ایک لمٹ رکھی ہوئی تھی کہ وہ آسمان پر کہاں تک جا سکتے، خصوصاً جب وہی نازل ہونا شروع ہوئی. اور وہ خود سورۃ الجن میں اعتراف کرتے ہیں کہ جب ہم اوپر جاتے تھے تو ہمارے پیچھے شعلے لگتے تھے، ہم ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف پہرے لگا دیے کہ وحی الہی میں کوئی اور کسی طرح کی مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ ہی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک اس وحی کے پہنچنے سے پہلے بیچ میں سے کوئی سنگون لے سکتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، جس کو جہاں چاہے روک دے اور اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا. اگر ہم اپنی طاقتوں کا اندازہ لگائیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا. دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، چلنے پھرنے کی، زندگی کی ہر چیز ایک دائرے کے اندر ہے. اس دائرے سے باہر انسان نہیں نکل سکتا. اس کے قدم ایک حد تک چل سکتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے، ہر چیز اس کی مرضی اور فیصلے کے مطابق ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے بھی ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ان کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے. ہر چیز کو اللہ نے علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر، اندر، باہر، ظاہر، باطن، چھوٹا بڑا، اس کا فائدہ نقصان، اس کا کام، ہر چیز اس کو خوب خوب معلوم ہے. اور کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس علم سے باہر نہیں نکل سکتی. جیسے کہ آیت الکرسی میں بھی آتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے 100 میں سے ایک حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی آسمان اور زمین کو محیط ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. اس بات کو خضر علیہ السلام نے بہت اچھی طرح واضح کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر. جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے تو ایک چڑیا آئی جس نے سمندر سے چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو، تم دیکھ رہے ہو کہ یہ قطرہ جو اس چڑیا کے چونچ میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم ایسا ہی ہے جیسے اس سمندر کے مقابلے میں اس چونچ میں ایک قطرہ پانی، یعنی اتنا کم. یہ ساری مخلوق کا علم، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا علم سمندروں جیسا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنی بھی تحقیق کر لے، ساری زندگی بھی کسی چیز کا علم حاصل کرتا رہے تو بس اس کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اس سے آگے وہ جان ہی نہیں سکتا. اور اس میں بھی حکمت ہے کیونکہ اگر انسان ہر چیز کی اصل حقیقت اور تہ تک پہنچ جائے تو شاید وہ اس کو برداشت بھی نہ کر سکے، کیونکہ علم کی اپنی ایک پاور ہے اور انسان کو بس اتنا دیا گیا ہے جتنا اس کے فائدے میں ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ طٰہٰ میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے ماضی اور مستقبل کو جانتا ہے اور وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. کوئی نہیں جانتا ازل کو اور ابد کو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بندے کے ماضی حال مستقبل سب کو جانتا ہے. اور پھر صرف ایک کے نہیں، اپنے مخلوق میں سے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. پھر چھپی باتوں کو اور لوگوں کی راتوں کے وقت دوسروں کے خلاف پلاننگ کو، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقین کی سازشوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی خوب جانتا تھا. اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا گیا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا. وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں
لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اور جب وہ رات کو ایسی باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے تو اس وقت وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ان کے ایک ایک چیز سے خبر رکھتا ہے, اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ ان سب چیزوں کو گھیرے ہوئے پورے کنٹرول میں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کنٹرول میں ہے تو عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ہاں, وہ عذاب دینے پہ بھی پوری طرح قادر ہے, اور اس کا عذاب بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے, لیکن اس نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فوراً ہی پکڑنے پر آ جائے تو پھر تو کوئی زندگی قائم ہی نہ رہے, امتحان کا مقصد ہی ختم ہو کر رہ جائے. اور جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی قومیں آئیں, ان کے پاس جتنے بھی پیغمبر آئے, ہر ایک نے آ کر پیغام پہنچایا اور قوم کو ہر طرح سے سمجھایا, لیکن جب قوم نہیں مانی تو پھر بالآخر اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا. کسی کو پانی سے غرق کیا گیا, کسی کو ہوا اور آندھی کے ذریعے, کسی کو بجلی کی کڑک اور زلزلوں نے, اور کسی کو اوندھا الٹا مارا گیا, اور کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ عذاب تھا جو ان کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدین کی طرف جو شعیب علیہ السلام بھیجے گئے, کس طرح انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا, اور کس طرح انہیں نصیحتیں کی, اور کس طرح انہیں اللہ کے گھیرنے والے عذاب سے ڈرایا اور خبردار کیا. فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو. بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں, اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی ابھی تم خوشحال ہو, دنیا میں ترقی کر رہے ہو, لیکن اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو, کیونکہ وہ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو پھر تم بھاگ نہ سکو گے کہیں. پھر اسی طرح سورۃ الکہف میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الکہف میں ایک مالدار شخص کا قصہ بیان کیا گیا کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک باغ دیا, لیکن اس نے یہ سمجھا کہ سب کچھ اس کی اپنی کوشش کی وجہ سے ہے, اس کی محنت کی وجہ سے ہے, اور بالآخر اس کا باغ تباہ ہو کر رہ گیا. اس کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. آخر یوں ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گھیرا, اور جو باغ پر وہ خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتے رہ گیا, اور وہ باغ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا. اور وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. دنیا کے عذاب کے علاوہ اسی طرح آخرت کا عذاب جہنم بھی مجرموں کو گھیرنے والی ہے, کوئی بھی وہاں سے نکل کے بھاگ نہ سکے گا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا, جس وقت ان میں سے کوئی بھی ارادہ کرے گا کہ وہ جہنم سے نکل بھاگے, جیسے دنیا کی جیلوں سے لوگ نکل بھاگتے ہیں, تو اعیدوا فیہا, اسی میں واپس پلٹا دیے جائیں گے, اسی میں ڈال دیے جائیں گے. اور فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور جہنم کافروں کو گھیرے میں لینے والی. پھر اسی طرح قرآن مجید میں جہنم کی آگ کی ڈسکرپشن بھی یہ بتائی گئی کہ وہ بھی لوگوں کو اپنے گھیرے میں لینے والی ہے. فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے, جیسے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں, جیسے شادی وغیرہ کے موقع پر اوپن ایئر میں جب لوگوں نے چاروں طرف ان کو بند کیا ہوتا ہے, تو آپ خود سوچیے, ذرا تصور میں لائیں کہ اس طرح جہنم میں آگ لوگوں کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوگی, اور کوئی کہیں سے بھی نکل بھاگنے کی راہ نہ پائے گا. اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا
جو چہروں کو بھون ڈالے گا، برا مشروب ہے اور بری آرام گاہ ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ عذاب اوپر اور نیچے سے گھیرنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون. جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، یعنی ہر طرف اور کچھ دکھائی نہ دے گا سوائے عذاب کے. فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ تم نے کیا اب تم اس کو چکھو، یعنی یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذاب دینے پر قادر ہے، لیکن وہ لوگوں کو مہلت دے رہا ہے جس سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر اسی طرح جہاں تک گزشتہ اقوام کو عذاب سے گھیرنے کا تعلق ہے، تو ہر قوم پر آنے والا عذاب ایسا تھا کہ جس نے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس سے اگر کوئی بچا تو صرف ایمان والے بچے، اللہ کے فرما بردار بندے بچے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى. اور اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو، بس کسی کو باقی نہ چھوڑا، حالانکہ وہ بہت طاقتور قومیں تھی. قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جن جیسے لوگ دنیا میں کبھی پیدا ہی نہیں کیے گئے تھے، اتنے طاقتور لوگ تھے. اور فرمایا اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، کیونکہ وہ لوگ بہت ہی ظالم اور سرکش لوگ تھے. یعنی کس طرح ایک ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا. پھر فرمایا وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، اور یقیناً ان کے رہنے کی کچھ جگہ تمہارے سامنے آ چکی ہیں. یعنی ان کی ہلاکت کے آثار آج بھی تم دنیا میں دیکھ سکتے ہو کہ ان کی ایسی تباہی ہوئی کہ ان کی پوری تاریخ ختم ہو کر رہ گئی. چند ٹوٹے پھوٹے آثار ہیں جو یہ بتا رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں کل کوئی بستہ تھا جن کی ترقی اور تمدن بہت عالی شان تھا، ان کی بلند و بالا عمارتیں اور ان کے بڑے بڑے ستونوں والے گھر. لیکن وہ خود کہاں ہیں، وہ کیا بولتے تھے، کیا کھاتے تھے، انہوں نے یہ عمارتیں کیسے تعمیر کی، ان کا ہنر، ان کا فن، ان کا علم، ان کے سکلز، سب کے سمیت وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ اللہ کے عذاب نے ان کی ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا. فما ابقا، کچھ بھی باقی نہ چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قارون اور فرعون اور حامان کو، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ زمین میں بڑے بن بیٹھے اور وہ بچ نکلنے والے نہ تھے. ایسے گھیرے ہوئے تھے کہ وہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتے تھے. تو ہم نے ہر ایک کو اس سے گناہ میں پکڑا. پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا، ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دسا دیا، ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا. اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. تو گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو خوب پکڑا اور گھیرے میں لے لیا. پھر اسی طرح کچھ قوموں پر بارش کا عذاب آیا، اور گھیرنے والا عذاب ایسا تھا کہ کوئی بھی بچ نہ سکا، جس میں ہم نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح آسمان ان کے اوپر خوب برسنے لگا، اور زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا، اور آسمان اور زمین کا پانی باہم مل گیا، اور عذاب نے پوری طرح قوم کو گھیرے میں لیا. کوئی نہ بچا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی اور بیٹا بھی نہ بچ سکے. صرف وہ بچے جو کشتی میں سوار ہوئے، انسانوں میں سے، جانوروں میں سے اور دیگر حیوانات میں سے. پھر اسی طرح قوم سبا پر جب سیلاب آیا تو وہ اتنا زوردار سیلاب تھا کہ کچھ بھی اس قوم کا باقی نہ بچا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں ایک نشانی ہے. اس مسکن کے دائیں بائیں 2 باغ تھے. ہم نے انہیں کہا تھا اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو. پاکیزہ اور ستھرا شہر ہے اور معاف فرمانے والا رب. مگر لوگوں نے سرتابی کی، یعنی نافرمانی کی، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو 2 ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بدمزہ تھے. ان میں کچھ پیلو کے درخت تھے اور کچھ جھاؤ کے، اور تھوڑی سی بیریاں تھیں.
ہم نے انہیں یہ سزا ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. یعنی جو لوگ ناشکری کرتے ہیں ان سب کی جزا پھر یہی ہے کہ ان کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. پھر اسی طرح بارش اور سیلاب کے علاوہ سمندر میں غرق کرنے کا عذاب. فرعون کا حال کس کو معلوم نہیں. فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. پھر فرعون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، تو سمندر نے انہیں یوں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا. یعنی پورے کے پورے عذاب کی لپیٹ میں وہ آ گئے اور ہر طرف سے گھیر لیے گئے. کوئی ایک بھی اس سمندر کی لہر سے باہر نہ نکل سکا. پھر اسی طرح کچھ قوموں کو مسلسل ہوا اور آندھی کا عذاب دیا گیا. وہ ہوا ایسی ان پر آئی کہ اس نے ان کو پوری طرح گھیر لیا، کوئی ایک شخص بھی اس میں سے بھاگ کر نہ نکل سکا. فرمایا کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی ونذر. قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. ہم نے ایک منحوس دن میں ان پر سناٹے کی آندھی چھوڑ دی جو مسلسل چلتی رہی. وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہی تھی جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجوروں کے درخت کی جڑیں ہوں. پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا. یعنی کس طرح ان کو ایک آندھی نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور وہ بچ نہ سکے. ایک اور جگہ پر فرمایا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. اور عاد میں ایک نشانی ہے جب ہم نے ان پر بانجھ کرنے والی یعنی خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی تھی، جس پر سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیتی. ایک ایک انسان کو جو بہت اونچے لمبے لوگ تھے اور بڑے طاقتور تھے کہ جن کی مثال نہیں ملتی، ان کو ایسے اٹھا کے اس آندھی نے پھینکا جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہو اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا. فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. رہے عاد تو وہ سناٹے کی آندھی سے، سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر متواتر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کیے رکھا. آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ یوں چاروں شانے چت گرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں. کیا آپ ان میں سے کوئی بھی باقی بچا ہوا دیکھتے ہیں؟ کوئی ایک بھی بھاگ نہ سکا، کوئی بھی نہ نکل سکا. پھر اسی طرح کچھ قوموں پر گرج اور کڑک کا عذاب آیا اور انہیں تباہ کر کے چلا گیا، کوئی ایک بھی اس سے بھاگ نہ سکا. فرمایا وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. اور سمود میں بھی ایک نشانی چھوڑی جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک مزے اڑا لو، مگر اس تنبیہ کے باوجود انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں کڑک کے عذاب نے آ لیا. پھر نہ تو ان میں کھڑا ہونے کی سخت رہ گئی اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکے. یعنی ایسی کڑک تھی، ایسی بجلی گری کہ جس سے سبھی ختم ہو کر رہ گئے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، یعنی ایک آواز نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ فکانوا کہشیم المحتضر. بے شک ہم نے ان پر ایک گرجدار آواز بھیجی تو وہ یوں ہو گئے جیسے کسی باڑ لگانے والی کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ ہو. یعنی بالکل ٹوٹے پھوٹے جسم اور ہر چیز ملیا میٹ ہو کر رہ گئی، اور یہ صرف ایک آواز کا کرشمہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو عذاب میں پکڑتا ہے اور گھیرتا ہے تو کوئی بھی بچ کے نہیں نکل سکتا. پھر اسی طرح پتھروں کی بارش کا عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا اور ساتھ ہی زلزلہ.
فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر پتھر برسائے، مگر لوط کے گھر والوں کو ہم نے سحری کے وقت بچا کر نکال دیا. یہ ہماری طرف سے احسان تھا اور ہم شکر کرنے والے کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری گرفت سے یقیناً ڈرایا تھا، ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر وہ اس تنبیہ کو مشکوک سمجھ کر باتیں بناتے رہے اور ان سے ان کے مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور بنا دیا. اور اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ چکھو. اور صبح سویرے ہی انہیں ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے آ گھیرا، تو ہم نے کہا اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ چکھو. پھر اسی طرح تہ بتہ نشان زدہ پتھروں کی بارش تھی یہ، جس نے ہر ایک کو پکڑا، کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جو اپنے جس کا نشانہ چوک گیا ہو اور وہ پتھر کہیں اور جا گرا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو خوب خوب گھیرا. پھر اسی طرح ایک اور قوم پر گرمی اور آگ کے شعلوں کا عذاب آیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو گرمی اور آگ کے شعلوں کے عذاب نے آ گھیرا اور وہ اس سے بھاگ کر کہیں نہ جا سکے. فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت چنگھاڑ نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، جیسے وہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے وہاں. سن لو مدین کے لیے ہلاکت جیسے سمود ہلاک کیے گئے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک قوم اللہ کے عذاب میں پکڑی گئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ گھیرا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا المحیط بھی ہے کہ جو اپنے فرما بردار بندوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہے، اور جہاں وہ ایک طرف سزا دیتا ہے وہاں اس نے ان تمام قوموں میں سے سارے صالح افراد کو، نیک افراد کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور اپنی حفاظت میں، اپنی پروٹیکشن میں ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اس حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں. اب دیکھیے کہ دنیا میں اگر کسی کی بھی کوئی سیکیورٹی کی جاب ہو تو وہ کتنی جلدی اکتا جاتا ہے، کبھی اونگنے لگتا ہے، کبھی اس کو سونے کو دل چاہتا ہے، اور کبھی وہ غافل ہو جاتا ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے بھی کئی انتظامات کے باوجود بھی چوری اور ڈاکے پڑ جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نہ تھکتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اور وہ مسلسل اپنی ہر چیز کو نگاہ میں رکھتا ہے، ساری مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے، اور ہر چیز کو اس کی حد کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا بھی ہے. اگر اس علم کی بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آنے لگتی ہے. کبھی آپ باہر نکلیے، کسی سڑک کے کنارے، کسی کھیت میں جائیے اور وہاں پر پڑی ہوئی مٹی کو دیکھیے، گھاس کو دیکھیے، پودوں کو دیکھیے، پتوں کو دیکھیے، کلیوں کو دیکھیے، کبھی برستی بارش کو دیکھیے اور سوچئے کہ میرے رب کو ان میں سے ایک ایک پتے کے بارے میں علم ہے، ایک ایک تنکے کے بارے میں علم ہے، ایک ایک کلی کے بارے میں علم ہے. میرا رب ایک ایک ذرے کے بارے میں جانتا ہے. اگر کوئی شخص کہیں سے مٹی اٹھا کر کہیں اور منتقل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ زمین انسانوں کے جسم میں سے کیا کم کر رہی ہے اور کون سی چیزیں زمین سے باہر نکل کر گرو کر رہی ہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے
اور ہر چیز کی حفاظت بھی کر رہا ہے، ان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کے اعمال کا جائزہ لے رہا ہے، اور یہ چیز اس کو تھکاتی ہی نہیں. فرمایا وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر پوری طرح حفیظ ہے، ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ المحیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے، تو پھر اس کے مطابق انسان کو اپنے اعمال میں تبدیلی لانی چاہیے، اور اس نام کو بندے کی زندگی پر ایک مثبت طریقے سے اثر ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تو کبھی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے اس علم سے نڈر نہ ہو، کبھی چھپ کے بھی غلط کام نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی دیکھتا ہے. پھر انسان اپنے دل کے خیالات کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اندر بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان بے خوف نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرے کہ کہیں پکڑ نہ آ جائے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیز آندھی بھی چلتی یا کسی قسم کا کوئی انیوژل قسم کی فضا میں کہیں ایکٹیویٹی ہوتی تو آپ گھبرا اٹھتے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح کھل کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کبوا نظر آ جائے، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، اور جب بھی آپ بادل یا ہوا دیکھتے تو گھبراہٹ اور اللہ کا خوف آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیا جاتا. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب لوگ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، یہ امید رکھتے ہوئے کہ اس سے بارش برسے گی، لیکن اس کے برخلاف میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بادل دیکھتے ہیں تو ناگواری کا اثر آپ کے چہرے سے پہچان لیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اے عائشہ، مجھے یہ چیز بے خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب نہ ہو. ایک قوم یعنی عاد ہوا کے ساتھ عذاب دی گئی تھی، انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، لیکن اس میں سے آگ برس پڑی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بے خوف نہیں ہوئے تھے، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ کو کہا گیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ بے شک میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. سوچئے کون کہہ رہا ہے کس کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی کوئی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت اور اس کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بھی ڈرا کرتے تھے، ان کے لیے بھی پریشان ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی یہ آیت تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. اور یہ آیت میں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت، اور آپ رونے لگ گئے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، اور ان سے پوچھو کہ کیا چیز ان کو رلا رہی ہے. جبریل آپ کے پاس حاضر ہوئے اور رونے کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے، لیکن آپ ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے. تو ہمیں بھی بحیثیت امت کے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے خوف سے امن میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم امن میں آ گئے اس سے کہ جو تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے. یعنی انسان کو اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں بھاگ جائے گا. زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا ہے. وہ زمین کو ایک حکم دے اور انسان کو زمین سنک کر لے، جیسے قارون کو سنک کر لیا تھا اس کے فخر اور غرور اور تکبر کی وجہ سے. پھر اسی طرح یہ ہے
کہ انسان کو عذاب کی جگہوں سے بھی تیزی سے گزرنا چاہیے کہ جہاں کسی قوم پر کوئی عذاب آیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر قوم ثمود کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہاں سے تیزی سے گزر چلو، کیونکہ یہاں ایک قوم پر عذاب آیا تھا. پھر کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہر طرف سے گھیرنے والا ہے، اس لیے انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا رہے. دوسری چیز یہ کہ انسان علم کو اللہ کے سپرد کرے. کبھی یہ نہ کہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، کیونکہ علم کا تکبر اور علم کا غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا اور بندوں میں سے بھی کوئی عقل کل نہیں اور کوئی علم کامل نہیں رکھتا. فرمایا وفوق کل ذی علم علیم، اصل علم اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے علم کو گھیرے ہوئے ہے. پھر اسی طرح ہمیشہ علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے کہ یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، یعنی میرا اپنا اس میں کمال نہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علماء جب فتاوی لکھتے ہیں تو ہمیشہ آخر میں کہتے ہیں واللہ عالم، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنے علم کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ صرف اللہ کی توفیق سے ہے. اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ ان سے سوال کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. اور پھر اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میرے پاس دوسروں کے نسبت زیادہ علم ہے، یہ بھی ایک حماقت کی بات ہے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ کس وقت اس کو جو دیا ہو گیا علم ہے وہ اس سے لے لیا جائے اور اس کے حافظے سے محو کر لیا جائے. اور نہیں معلوم کہ جس شخص کو انسان یہ سمجھتا ہو کہ وہ کچھ نہیں جانتا، وہ بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں کہنے والے سے زیادہ علم رکھتا ہو. تو اس لیے علم کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے تاکہ اس کے اندر یہ تڑپ باقی رہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرے اور دعا بھی کرے، وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرے. صبح و شام اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتا رہے، عافیت کی دعا کرتا رہے. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین، اپنے اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر. اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے. اور میں آپ کی عظمت کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں، یعنی زمین میں کہیں دھنس نہ جاؤں. تو بندہ مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عافیت میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے غضب سے محفوظ رکھے. جیسے ایک اور دعا میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں. میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے. انسان ہے جب بھول جائے تو فوراً پلٹے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا. اور انسان سمجھتا ہے کہ اس نے کسی نے اس کو غلط کام کرتے دیکھا نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو تبدیل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.